میرے دو ہی بھائی تھے، عادل اور فاضل۔ بڑا بھائی عادل ذرا رنگین مزاج تھا جبکہ چھوٹا سنجیدہ اور سمجھدار تھا۔ ایک روز دونوں بھائی میلہ دیکھنے گئے کہ بیساکھی کے دن تھے اور ہر سال پیر عادل کے پاس ہی میلہ لگتا تھا جہاں لوگ منتیں پوری کرنے آتے تھے۔ زہرا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ چڑھاوا چڑھانے آئی تھی۔ وہیں میلے میں عادل بھائی کی آنکھیں اس پرورش سے چار ہوئی تھیں۔ اسے دیکھا تو میرا بھائی میلہ بھول گیا، وہ بھی مبہوت ہو کر رہ گئی تھی، جیسے من کی مراد دونوں نے پا لی ہو۔ تبھی انہوں نے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ گرا لیے اور واپس گھر آ گئے۔ زہرا کا دمکتا چہرہ دیکھ کر میں بھی اس دن تو مبہوت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اتنی موہنی صورت تھی کہ اس کو دیکھ لینے کے بعد کسی اور کی آرزو کرنا بیکار تھا۔ اتنی سادہ اور خوبرو کہ جی چاہتا کہ ایک ٹک اس صورت کو ہی دیکھا کروں۔ تبھی تو عادل بھائی کی نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹتی نہ تھیں۔ میں اپنے ویر کی حالت تاڑ گئی، جانتی تھی کہ عادل کا مزاج ایسا ہی ہے، کوئی شے بھا جائے تو پھر اس کو حاصل کرنے کو دیوانہ ہو رہتا ہے۔ وہ کسی بات پر اڑ جاتا تو منانا مشکل، کوئی ارادہ کر لیتا تو روکنا محال۔ میں نے چاہا اس کو سمجھا لوں مگر بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں اس کے آگے زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ زہرا کے باپ کا کھیت ہمارے کھیتوں کے ساتھ ساتھ تھا، بس ایک پتلی پگ ڈنڈی ہمارے ان کھیتوں کو جدا کرتی تھی۔ ہماری ذات الگ تھی، تبھی دوستانہ ہونے کے باوجود ہماری برادری میں رشتے ناتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس پر یہ کہ زہرا کی منگنی اپنے سگے چاچا زاد سے ہو چکی تھی، اب موت تو اس کو لے جا سکتی تھی، کوئی دوسرا شخص اس لڑکی کا ہاتھ نہیں تھام سکتا تھا۔ مگر بھائی اور زہرا ان باتوں سے بے پرواہ ایک دوسرے کی چاہت میں گم ہو چکے تھے۔ فاضل کو عادل کی بہت فکر تھی، وہ اپنے بھائی پر نظر رکھے ہوئے تھا کیونکہ اس کو کسی نیگانی ثانیہ سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کو جب سارا جہان نیند میں ڈوب جاتا ہے، زہرا اندھیرے میں کھیت پھلانگ کر ہمارے کھیتوں میں آ جاتی ہے اور بنی کے کنارے اگے کھجوروں کے جھنڈ میں یہ دو بے قرار دل ساری دنیا سے چھپ کر چند گھڑیاں پیار کے ٹھنڈے سائے میں گزار لیتے ہیں۔ فاضل بھائی نے مجھے آگاہ کیا کہ عادل کا دل اب نہ اس کے قابو میں ہے اور نہ پاؤں میں، وہ جس راہ پر چل دیا ہے وہ کانٹوں سے بھری ہے، تم رات کو جاگتی رہا کرو، جب وہ اٹھ کر باہر جانے لگے مجھے جگا دیا کرو۔ یہ سن کر میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی، رات بھر جاگتی، جوں ہی آدھی رات کو عادل گھر کی دہلیز پار کرتا میں چھوٹے کو جگا دیتی۔ فاضل بھی اپنی چارپائی سے اٹھ کر سائے کی طرح اس کے پیچھے ہو لیتا، اس کے ساتھ اس کی کلاڑی بھی ہوتی، کیونکہ ان دنوں جس خطرناک راستے پر عادل جاتا تھا فاضل بھائی کو کلاڑی کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ عادل تو غافل تھا مگر میں اور فاضل غافل نہ تھے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ آدھی رات کو اندھیرے میں ایسی ملاقاتوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یقیناً دیہاتوں میں چوری چھپے کی ایسی ملاقاتیں لہو رنگ عنوان مانگتی ہیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا کو علم ہو گیا، وہ معاملات خراب ہونے سے قبل ہی زہرا کے والد کے پاس عادل کے لیے رشتہ مانگنے چلے گئے اور بدلے میں زہرا کے منگیتر کو میرا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔ زہرا کی منگنی تو ان کے خاندان میں پتھر کی لکیر تھی۔ ابا کی جسارت نے ان کے دل میں ناراضگی کا بیج بو دیا، گویا رشتہ مانگنا دوستانہ تعلقات کو ختم کرنے دینے کی ابتدا تھی۔ اب ان کو علم ہو جاتا کہ زہرا اور عادل ملتے بھی ہیں تو یقیناً کھیتوں کی سرحدیں ایک دوسرے کے لہو سے رنگین ہو جاتیں۔ جس رات بھائی عادل اور زہرا نے باہمی صلاح سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا، اس سے دوسرے روز یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ اتفاق سے میری چھوٹی بہن وزیرہ، جس کی عمر تب بامشکل 6-7 برس کی تھی، گھومتی گھماتی سڑک پر نکل گئی۔ نہ جانے کیا اس کے جی میں سمائی کہ نادان سڑک کنارے کھڑی ایک بیل گاڑی پر چڑھ بیٹھی۔ مغرب کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیل گاڑی کا مالک قریبی مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا اندھیرا چھا رہا تھا، بیل گاڑی میں کماد لدا تھا۔ بچی کو کماد کی گٹھری کے پاس ہی بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور وہ وہیں گاڑی میں گٹھری سے لڑک گئی۔ یہ بیل گاڑی زہرا کے باپ کی تھی۔ نماز پڑھ کر واپس آ کر جب گاڑی پر بیٹھا تو بیلوں کو ہانکتا ہوا گھر آ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ کماد کی گٹھے کے سائے میں ایک ذی روح کا اضافہ ہو چکا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ گاڑی سے کماد اتار رہا تھا کہ اس کی نظر سوتی ہوئی بچی پر پڑی۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں پہچان کر کہا کہ ارے یہ تو مٹھو چاچا کی بیٹی وزیرہ ہے، مگر یہ یہاں میری بیل گاڑی میں کیسے آ گئی؟ اس نے بیوی کو اطلاع دی۔ وہ بولی اب تو رات ہو گئی ہے، بچی کو یہیں سلا دیتے ہیں، صبح اس کو پہنچا دینا۔
ٹھیک ہے، مگر اکبر کو اس کے گھر بھیج کر اطلاع کرا دو، ورنہ لڑکی کے گھر والے پریشان ہوں گے۔ ہاں یہ مناسب ہے، ورنہ وہ لوگ اس کو ڈھونڈنے نکل پڑیں گے۔ ماں نے اکبر کو آواز دی۔ وہ بولا، ماں اس وقت پیدل تو نہیں جاؤں گا، بھائی کی سائیکل دو تو چلا جاتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ لے جاؤ سائیکل، وہ کون سا منع کرے گا۔ اس کا بھائی گھر پر موجود نہ تھا۔ اکبر نے اس کی سائیکل نکالی اور ہمارے گھر کی راہ لی، لیکن کچھ راستہ طے کرنے کے بعد اس کی سائیکل پنچر ہو گئی۔ وہ بد دل ہو گیا کیونکہ اس کو ہماری طرف کے کتوں سے ڈر تھا۔ اس نے آگے کا راستہ طے کیے بغیر لوٹ جانے کی ٹھانی، مگر والدین کو یہی بتایا کہ اطلاع کر آیا ہوں تاکہ یہ سر نہ کھائیں، اور خاموشی سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کی عمر بھی 16 برس تھی اور اتنی سمجھ بوجھ نہ تھی کہ واقعے کی اہمیت کا اندازہ کر سکتا۔ سوچا کہ صبح ان لوگوں کو بتا دیں گے۔ ایک رات بچی ادھر سو جائے گی تو کون سی آفت آ جائے گی۔ اس رات جب زورا بھائی سے ملنے آئی تو ان کے فرار ہونے کا منصوبہ پکا تھا۔ زورا نے کہا کہ کل کا انتظار کیوں، آج ہی بھاگ چلتے ہیں، کیونکہ تمہاری بہن غلطی سے ابا کی بیل گاڑی پر چڑھ بیٹھی تھی، وہ اب ہمارے گھر ہے، کل تک واپس تمہارے ہاں پہنچ جائے گی۔ آج ہی سب طرف شور مچا دو کہ زہرا کے بھائیوں نے ہماری بہن وزیرہ کو دشمنی کی وجہ سے اغوا کر لیا ہے، اسی سبب حساب برابر کرنے کو ہم نے بھی ان کی لڑکی اٹھائی ہے۔ یہ بات بھی پھیلا دینا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے میرا ہاتھ میرے باپ سے مانگا تھا، اور اس بات کو انہوں نے بے عزتی خیال کیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی، یہ جان کر بھی کہ کیوں وہ رشتہ طلب کرنے کو آئے، جبکہ گاؤں میں یہ ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ یہ ایک عورت کا دیا ہوا مشورہ تھا، اور دیہات والوں کا کہنا تھا کہ مردوں کو عورتوں کے مشورے نہیں ماننے چاہیے کیونکہ وہ کم عقل ہوتی ہیں، مگر میرے بھائی کی عقل پر تو زورا کی محبت کا پردہ بن چکا تھا۔ وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا، وہ تو گویا اندھا تھا۔ زورا اس کی دید بن چکی تھی، وہ بہرا تھا کہ زورا ہی اس کی سماعت تھی۔ اس نے زورا کی بات مان لی اور اپنی معصوم بہن کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا کیا بنے گا۔ اگر زورا کے باپ نے انتقاماً وزیرہ کو نہ لوٹایا، ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ فاضل نے آ کر بتایا کہ زورا اور عادل اب ہماری دنیا سے دور نکل گئے ہیں، وہ گاؤں پار کر کے کسی دوست کے گاؤں چلے گئے ہیں۔ جس نے یہ خبر فاضل کو دی، اس نے گاؤں کا نام نہیں بتایا کہ جدھر وہ گئے تھے، اس لیے وہ ان کا تعاقب نہیں کر سکا۔ صبح یہ بات ہر طرف پھیل گئی کہ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کی لڑکیاں اغوا کر لی ہیں۔ کچھ سوچ بچار اور صلاح مشورے کے بعد میرا باپ زورا کے بابا کے پاس گیا اور کہا کہ اپنی بیٹی کے بدلے تم ایک نہیں بلکہ اپنے دونوں لڑکوں کے لیے میری دونوں بیٹیاں لے لو، مگر دشمنی ختم کر دو۔ مگر زورا کا باپ اور بھائی اس بدلے پر بھی راضی نہ ہوئے، کیونکہ وہ نہیں ان کی اغوا شدہ بیٹی کا منگیتر تھا۔ اس کا باپ اور بھائی بھی عادل کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، اور انہوں نے اس امر کو اپنی بے عزتی خیال کیا تھا۔ عادل ان کی ہونے والی بہو اور منگیتر کو اٹھا لے گیا تھا۔ زورا کا باپ تو شاید مان بھی جاتا، مگر اس کا بھائی اور بھتیجے زہریلے ناگوں کی طرح پھنکار رہے تھے۔ زورا کے باپ نے اس الزام کو بھی رد کر دیا تھا کہ اس نے وزیرہ کو اغوا کیا ہے، یہ تو خود اس کی بیل گاڑی میں گھس بیٹھی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ایک تو ہماری لڑکی کو اغوا کیا، اوپر سے وزیرہ کو اغوا کرنے کا جھوٹا الزام بھی یہ ہم پر ہی دھر رہے ہیں، جبکہ ہم نے تو ان کو رات کو ہی اطلاع کر دی تھی کہ بچی ہمارے پاس ہے۔ ابا کہتے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، انہوں نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ اکبر مگر لب سیے تھا کیونکہ اس نے واقعی اطلاع نہیں پہنچائی اور بیچ راستے سے لوٹ آیا۔ اب اس معاملے پر لب کشائی سے وزیرہ گریزہ تھی، تبھی معاملہ اور بھی گھمگیر ہو گیا۔ عادل اور زورا تو نہ جانے دنیا کے کس پوشیدہ کونے میں جا چھپے تھے، مگر ادھر کہرام مچا ہوا تھا۔ زورا کے باپ نے دھمکی دی اگر اس کی لڑکی کو واپس نہ کیا گیا تو وہ قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے۔ فاضل بھائی اس شخص کے پاس گیا جس کو اس سارے معاملے کا علم تھا۔ میرے بھائی نے اس کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ بے شک تم عادل کے دوست ہو، مگر میرے بھی تو دوست ہو، تم کو رب کا واسطہ ہے اتنا بتا دو کہ یہ دونوں کہاں چھپے ہیں، ورنہ جانتے ہو کیا نتیجہ ہوگا۔ دونوں طرف کے مرد مریں گے، خون خرابہ ہوا تو پھر اس کی حد نہ رہے گی۔ اس نے بھائی کو بتا دیا کہ وہ لوگ کہاں چھپے ہیں۔ فاضل بھائی وہاں گیا، عادل اور زورا کی منت کی کہ واپس چلو تاکہ مسئلہ صلح صفائی سے حل ہو، ورنہ وہاں کھلاڑیاں چل پڑیں گی اور معصوم وزیرہ بھی واپس نہ کی جائے گی۔ عادل نے کہا فاضل عقل کے ناخن لو، وہ تو یوں بھی قتل و غارت پر تلے ہوئے ہیں، وہ بپھرے ہوئے ہیں جو مرنے مرانے پر تلے ہوئے ہیں، ہم ان زخمی شیروں کی کچھار میں کیوں جائیں؟ میں ان کو جانتا ہوں، اب خون خرابہ ہوگا، یہی کہ زہرا کو بھی واپس لے جائیں گے اور ہماری بہن کو بھی نہیں لوٹائیں گے۔
मिन्नत समाजत से कोई बात नहीं बनेगी। और फाजिल बेचारा मायूस लौट आया। अब्बा ने पुलिस इंस्पेक्टर से राब्ता किया कि हमारी कमसिन बच्ची इन्होंने अगवा की है और अब हमारी जानों के दर पर हैं, जबकि इनकी लड़की बालिग है और अपनी मर्जी और खुशी से हमारे लड़के के साथ घर से गई है। इनको बरामद करके लड़की का बयान लिया जाए ताकि हमारी कमसिन बच्ची हमको वापस मिल जाए। पुलिस हरकत में आ गई। जोहरा को बरामद करके अदालत में पेश किया गया। इसने बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से आदिल के साथ गई थी, इसको किसी ने अगवा नहीं किया। मुझे मेरे वर्सा के हवाले ना किया जाए वरना वो मुझको मार देंगे। बेहतर है कि फिर यहाँ मुझे अदालत में ही मार दिया जाए। हम शादी की नीयत से घर से निकले थे और अब हमने निकाह भी पढ़वाया है। आदिल मेरा शौहर है और मैं इसकी बीवी हूँ, सो हमें साथ रहकर ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाए और तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए। निकाहनामा देखने के बाद अदालत ने इनको साथ रहने की इजाज़त दे दी। वो मेरे वालिद और फाजिल भाई के हमरा अदालत से निकले और घर की तरफ चले, मगर रास्ते में ही जोहरा और इसके मंगेतर के भाइयों ने इनको आन लिया। ये 3 थे, तीनों में से एक यानी जोहरा तो मुकाबला नहीं कर सकती थी। गोया 2 के मुकाबले में उस तरफ से 5 मर्द थे। उन्होंने इनको आ घेरा। आदिल से कहा, सीधे से लड़की हमको वापस कर दो। तुम घर ले जाकर भी मार दोगे, मुझे यहीं मार दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इस पर इसके दोनों भाई आगे बढ़े और ज़बरदस्ती इसको ले जाना चाहा। वो आदिल से यूं लिपट गई कि जुदा करना मुश्किल हो गया। तब गज़बनाक होकर इसके भाई और मंगेतर के भाई मिलकर इन पर टूट पड़े और कुल्हाड़ियों के वार से इनको ठंडा कर दिया। फाजिल को मुर्दा जान पाकर वो छोड़ गए, जबकि वो बेहोश पड़ा था। जोहरा के भाइयों और दीगर इसका साथ देने वालों को उम्र कैद हो गई। मगर इस किस्से में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उन्होंने मेरी बहन वज़ीरा को नहीं लौटाया। अब्बा ने भी आइंदा की दुश्मनी और खून खराबे से बचने को चुप साध ली। यूं 6 साला मासूम का निकाह उन्होंने बाद में जोहरा के उसी 40 साला कातिल भाई से कर दिया, जिसने मेरे भाई, मेरे वीर आदिल और अपनी बहन जोहरा का काम तमाम किया था। वज़ीरा अब भी इसी कातिल की बीवी है और बाप दुश्मनी ख़त्म करने को जब तक जिया खामोश रहा। इस मोहब्बत की खूनी खेल में सबसे बड़ी सज़ा वज़ीरा को मिली, जो इस दास्तान में सबसे ज़्यादा मासूम और बेकसूर थी। सच है कि खेतों में अगर सब्ज़ पत्ते और सुर्ख फूल हों तो दास्तानें लहू रंग होती हैं।